بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مرنا ہر انسان نے ہوتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد مسلمانوں کے ہاں مردے کو غسل دینا یہ بھی ہر جگہ ہی پایا۔ مردے کی تعظیم ہے۔ اسلام نے مردے کو عزت دی ہے کہ میت کو عزت سے نہلا کے غسل دے کے سنت طریقے کے مطابق پھر اس کو قبرستان میں لے جا کے جنازہ پڑھ کے اور دفن کر دیا جائے۔ اس میں مردے کی عزت ہے۔ اور نہلانا مردے کو یہ بھی ایک بہت عظمت ہے، مردے کے لیے عزت والی بات ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، انسان کے اپنے بچے یا اگر والدین فوت ہو گئے ہیں تو اس کے بچے ماں باپ کو یہ نہلائیں۔ لیکن چلو جو بھی نہلائے، مسئلہ یہ ہے کہ طریقہ ہر ایک کو آنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہم پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے کہ ہم بھی کسی کو غسل دیں، تو اس سے طریقہ تو کم سے کم ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے، سب سے پہلے اب مردے کو جب آپ نے اس پہ لٹا دیا تختے پہ، ٹھیک ہے، اس میت کے تختے پہ لٹا دیا، اس کے بعد آپ نے کپڑے اس کے اتارنے ہوتے ہیں۔ کپڑے اگر آسانی سے اتر سکتے ہیں اس سے بغیر تو ٹھیک ہے، ورنہ کینچی سے کپڑے جو ہے یہ کپڑا ہے، ادھر سے کاٹ دیں، اس کو اس بازو کو ادھر سے اتار دیں، اس کو ادھر سے اتار دیں۔ اسی طرح پھر جب قمیض اتار دیں گے، پھر آپ کے پاس ایک ایسا کپڑا ہونا چاہیے، موٹا سفید کپڑا ہونا چاہیے، جس کو آپ ایسے سطر پہ ڈالیں گے، یہ گھٹنے سے لے کر یہ ناف تک یہ سطر آپ کا ڈھک جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ مردے کی جو یہ پاجامہ ہے، سلوار، یہ اتاریں گے۔ اس کے بعد پھر جو نہلانے والا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے پتھر ہوتے ہیں، پتھر یا وہ مٹی کے ڈل وغیرہ، ان سے وہ اس کا استنجا اس ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے وہ کیا کرے گا؟ استنجا کرے گا 3 دفعہ، 3 پتھر سے چھوٹے پیشاب کا، 3 پتھروں سے بڑے پیشاب کا استنجا کرے گا۔ جب استنجا کر دیا، اس کے بعد پھر اچھا یہ دایاں ہاتھ ہے، دایاں، اس کو ایسے اٹھا کے ایسے اس کو دھونا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، یعنی مردے کا کیا کرانا ہے؟ وضو کرنا ہے، مردے کا وضو۔ تو ایسے اس کو ہاتھ کو 3 دفعہ یہاں سے آگے دھونا ہے۔ پھر اسی طرح اس ہاتھ کو کیا کرنا ہے؟ 3 دفعہ دھونا ہے، اس کو ایسے چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد یہاں روئی سے منہ میں روئی 3 دفعہ اس طرف مارنی ہے، 3 دفعہ اس طرف مارنی ہے، پھر اس طرح ناک میں روئی مارنی ہے اور انگلی سے صاف کرنا ہے ناک صاف ہو گیا، روئی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس کا منہ صحیح کر کے دھونا ہے، سر اور منہ کیا کرنا ہے؟ پھر مسح کرنا ہے اور منہ اس کا، یعنی وضو کرانا ہے۔ کیا کرانا ہے؟ وضو کرانا ہے۔ پھر آپ ایسے آئیں ذرا، اچھا جب آپ سر دھو لیں گے، پھر ہم اس کو ایسے اٹھائیں گے قبلے کی طرف، دائیں طرف سے پہلے ہم نہلائیں گے۔ کیا کریں گے؟ پہلے دائیں طرف کریں گے، ایسے اٹھائیں اس کو، ہاں ایسے، اچھا یہ اب سطر پہ کپڑا ہوگا نا، اس کو ایسے بازو پہ، ٹھیک ہے، اس طرف سے یہ سارا 3 دفعہ جو ہے نا، یہاں سے سارا 3 دفعہ پانی ڈال کے پھر کیا کریں گے؟ صابن لگائیں گے اور یہ ادھر تک تاکہ صحیح کر کے ایسے مل کے پانی نیچے تک صحیح طرح سے پہنچ جائے۔ پھر 3 دفعہ یہ ہو گیا، پھر اس کو اس طرف، ہاں اس طرف ہو جاؤ گا، اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہ کپڑا ہم ساتھ ساتھ، اچھا کپڑا اتنا موٹا ہو کہ جس میں سطر نظر نہ آئے۔ پھر ہم اس طرف سے جو ہے نا، یہ سارا یہ کیا کریں گے؟ 3 دفعہ اس کو دھوئیں گے، صحیح ہے، پانی
बराबर गिरा के, यानी गर्म और ठंडा मिक्स करके बराबर हो, ना ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। तो ये सारा जब 3 दफ़ा आप इस तरफ से नहला देंगे, फिर ऐसे सीधा करके फिर आप इधर इसको उठाएं सर की तरफ से, मतलब थोड़ा सा ऊपर करें सर, हाँ थोड़ा और ऐसे ऐसे करके फिर ये पेट है, इसको ऐसे क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता मालिश करनी है, ताकि पेट में कोई गंदगी हो तो वो क्या हो जाए, निकल जाए। फिर वो गंदगी साफ करके बस छोड़ दें। अच्छा, फिर वो गंदगी साफ करके धो के उसके बाद फिर ये करना है, पाँव को ऐसे इन दोनों को यहाँ क्या करना है, बांध देना है, थोड़ी को भी बांध देना है। फिर काफूर है, काफूर पाउडर वो इन जगहों में, ये और इस तरह नाक और ये पेशानी, इन पे क्या करनी है, रखनी है कोनियों पे, जोड़ों पे, जो सजदे की जगह है वहाँ रखनी सुन्नत है, ताकि अच्छा इसके साइड पे धुनी देते हैं, धुनी खुशबू वाला धुआं, वो भी 7 दफ़ा या 3 दफ़ा उस चारपाई के इर्द गिर्द देते हैं। तो ये मसनून है। तो ये समझ आ गया ना? इसमें और कोई बात ज़हन में? पहले पत्थर से, उसके बाद फिर पानी से, और हाथों पे वो चढ़ा के, दस्ताने होते हैं वो चढ़ा के उससे इस्तिंजा होगा।